نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ ربنا وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ذات کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے؟ میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں بات کی جائے تو حضور سرکار غوث اعظم کی پیدائش شہر جیلان میں 470 ہجری میں ہوئی۔ پیدا ہوئے ان کا اور 17 برس کی عمر شریف تک آپ سرکار غوث اعظم 17 برس تک سرکار غوث اعظم اپنے شہر کے مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اب بغداد چلے اور وہاں دین کی اونچی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ سرکار کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندی تھی، نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار بندی تھی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی متقی اور بڑے ہی پرہیزگار عورت تھی میرے عزیزو، اور ایک اللہ کی ولیہ بھی تھی۔ دل پر صبر کر کر اجازت دی اور کہا ٹھیک ہے، جاؤ بغداد میں جا کر تم اپنی تعلیم حاصل کرو۔ تو حضرت غوث اعظم کی ماں نے حضرت غوث اعظم کے بغل میں کرتے میں 40 اشرفیہ سل دیا، رکھ دیا اور کہا، بیٹے سے طلب عہد کیا کہ اے میرے بیٹے، تم پر جتنی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا، صبر کرنا اور کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ عہد کر کے سرکار کی ماں نے آپ سے کہہ دیا۔ پھر سرکار غوث اعظم بغداد جانے والے قافلے میں شریک ہوا۔ چلے، جب قافلہ تھوڑی دور پہنچا جب آپ کا قافلہ شہر ہمدان سے آگے بڑھا تو 60 گھوڑے سوار ڈاکو جنگل سے نکل پڑے اور قافلہ والوں پر حملہ کیا اور جتنے قافلے والوں کے سارا سامان لوٹ مار لیا، سارا سامان لوٹ لیا۔ سرکار غوث اعظم قافلے کے جتنے بغداد جانے والے قافلے تھے، سارا قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اور ایک ڈاکو سرکار غوث اعظم کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبزادے کیا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی مذاق کرتا ہوگا، وہ چلا گیا یہ سن کر۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا، اے صاحبزادے تمہارے پاس کیا ہے، نکالو۔ تو کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے کہا، تم مذاق کرتے ہو۔ تو پھر وہ دونوں جا کر کے سرکار غوث اعظم کی بات ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ سردار ایسی بات کے ایک صاحبزادہ کے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں گئے۔ تو کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اس صاحبزادے کو پکڑ کے لاؤ، میرے پاس لاؤ، لے کر کے آؤ۔ سرکار غوث اعظم کو بلایا گیا، اس کے پاس لے کر کے گیا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا گیا، اپنا سامان نکالو، تو اس نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں گئے۔ تو کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، بولو تم یقین نہیں ہوتے تو ہمارے بغل میں سلے ہوئے کپڑے کے اندر تم اسے پھاڑ کر کے سلائی کھول کر کے دیکھ سکتے ہو۔ جب اسے کھولا گیا تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی۔ تو ڈاکو نے کہا کہ تم اس چیز کو چھپا بھی سکتے تھے، تم نے بتا کیوں دیا؟ حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پر حملہ کرتا ہے، جب اس سے کوئی ہڑپنا چاہتا ہے تو اسے اس چیز کو کوئی چھپاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں گئے۔ آپ نے ظاہر کیوں کیا؟ آپ نے اس چیز کو بول کیوں دیا؟ تو کہا، جب میں گھر سے نکلا تو میری ماں نے عہد کیا کہ اے میرے بیٹے، تم پر جتنی بھی مصیبت آئے، جتنے بھی پریشانی آئے، جتنی بھی تکلیف آئے، لیکن ہر حال میں
رب کی رضا میں راضی رہنا اور صبر کرنا اور کبھی بھی سچ کا دامن مت چھوڑنا، جھوٹ مت بولنا۔ میری ماں سے میں نے عہد کر کے آیا تھا کہ ماں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے سچ کہا اور اپنی ماں کے وعدے کو پورا کیا۔ ڈاکو بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہا، آہے مار کر کہا، تم نے اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑا، تم نے اپنی ماں کو عہد کو نہیں توڑا، اور میں سالوں سے برسوں سے رب کے فرمان کو توڑ رہا ہوں، رب کی باتوں کو جھٹلا رہا ہوں اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، لوگوں کو مال اسباب لوٹ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، وہیں پر غوث اعظم کے ہاتھ میں توبہ کیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ سارے ڈاکو وہاں پر اسلام میں داخل ہو گیا اور پہلا توبہ سرکار غوث اعظم ہاتھ میں وہ ڈاکو نے کیا اور اسلام قبول کیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک بطالہ کے ولیوں کی شان جدا گئی۔ اللہ تبارک بطالہ کی شان یہ ہے کہ ایک آن میں وہ لاکھوں کو کروڑوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، اسلام میں داخل کرا سکتا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔